أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين، ومن يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادارہ میں سید الشہداء، اس دعا کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردگار عالم ان ایام فاطمیہ میں ہم کو عزائے فاطمہ کرنے کی مزید سے مزید توفیق عنایت فرما، اور ہماری صحیح اور کوشش اور اس حاضری کو شہزادی کی بارگاہ میں مقبول فرما۔ عزیزوں، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے خدمت میں تلاوت کیا ہے، یہ آیت تطہیر، جس کو ہمارا بچہ جانتا ہے کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، اس سے کیا مراد ہے، اس کی شان نزول کیا ہے۔ عزیزوں، آیت تطہیر آل محمد کی طہارت کا اعلان کر رہے ہیں، اور میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام ایسے پاک ہیں کہ نجاست ان کے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے تو اس بی بی کی منزلت کو دیکھیے کہ جس کی چادر میں اہل بیت جمع ہو جائیں تو اللہ آیت تطہیر کو نازل کر دے۔ اس بی بی کی صداقت کو سمجھنے کی ذرا سی ضرورت ہے کہ جو کہے وہ سچ نہ ہو، جو بولتی ہو وہ سچ نہ ہو، جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ شہزادی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو میں مسلسل آپ کی خدمت میں بی بی کا وہ خطبہ جو آپ نے دربار میں دیا ہے اس کا ایک جملہ مسلسل کوٹ کر رہا ہوں کہ بی بی دربار میں پہنچی ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ انتظامات جو کرنے تھے وہ کیے، اور دربار میں آپ نے پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ مخاطب کر کے لوگوں کو کہا، اعلموا انی فاطمہ ابی محمد، پہچان لو میں فاطمہ ہوں جس کے باپ محمد۔ یہاں یہ نہیں کہا بی بی نے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، بی بی نے تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا باپ محمد ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، مسلسل میں اسی جملے کو کوٹ کرتا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو بی بی نے خطبہ دیا ہے کہ جس میں توحید سمجھائی ہے، رسالت کو بتایا ہے، ولایت کو بتایا ہے، اصول بتائے ہیں، فروع بتائے ہیں، احکامات بتائے ہیں، یہ ساری چیزیں شہزادی کونین کا یہ خطبہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بعد میں سید سجاد کا دیا ہوا خطبہ جو دربار یزید میں تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ جو بی بی نے دربار ابن زیاد میں دیا تھا، اور وہ دوسرا خطبہ جو بی بی نے دربار شام میں یزید کے دربار میں دیا ہے، اور مولائے کائنات کا وہ خطبہ شخشقیہ، یہ اسی خطبے کی شرح ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، شہزادی کا یہ خطبہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہم آل محمد کے بچوں کا نصاب ایک ہماری جدہ کا خطبہ ہے، ایک ہمارے جد ابو طالب کا دیوان۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اس بی بی کے خطبے کو کیوں نہ سلام کروں کہ جو امامت کے بچپن کا نصاب بن جائے۔ آپ
آپ نے اندازہ لگایا. اور مجھے جو ہے وہ شہزادی کی منزلت تک جانا ہے. میں نے کل وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کہ جس بی بی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی نسل کو دیکھیے, اس کی اولاد کو دیکھیے, ان کے علم کا کیا کمال ہے. اور اس خطبے کی شرح شہزادی نے جو دربار میں دیا ہے, وہاں بنت رسول دربار میں خطبہ دے رہی ہیں, اور اسی خطبے کی شرح جو ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار. پہلے تو ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ, زینب کا مطلب کیا ہے؟ باپ کی زینت. زینب کا کیا ترجمہ ہے, کیا مطلب ہے؟ باپ کی زینت. بیٹھے ہیں آپ, کس باپ کی زینت ہے؟ کیا کہنا, سبحان اللہ. وہ علی جو خدا کی زینت ہے, اس علی کی زینت کا نام زینب ہے. بالکل جاگ کر سنیے گا, میں بالکل بھول چکا ہوں کہ مجھے کوئی مرض ہے یا میری آواز نہیں نکل پا رہی. خدا نے چاہا تو آج آواز بھی نکلے گی, انداز بھی آپ کی خدمت میں بالکل اسی طرح سے پڑھوں گا جیسے پہلے پڑھا کرتا تھا. بس آپ کی توجہ شرط ہے. میں خطبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی کے علم کا کیا کمال ہے. اور دیکھیے, بولنا عام مجمع میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ذاکر کسی ایسے مجمع میں خطابت کرتا ہے جہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہو تو زبان لکنت کرنے لگتی ہے. زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ امام کی موجودگی میں ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک عالم دین ہے, ان سے کہا گیا کہ اتنی ساری کتابیں لکھ رہے ہو, کوئی شہزادی کے اوپر بھی تو کتاب لکھیے. تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا کہ زینب کی ثنا کرنے کے لیے, زینب کی مدح کرنے کے لیے, زینب کے فضائل بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو کم سے کم سجاد ہونا ضروری ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ثنا کرنے کے لیے, ان کی مدح کرنے کے لیے امامت کی زبان کا ہونا ضروری ہے. لیکن تم نے اگر خواہش کی ہے تو میں اپنی ناقص زبان سے اس طاہرہ بی بی کے کچھ فضائل بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نعت علی جن وجودی. کتنی اطمینان سے آپ نے جملہ سنی. نعت علی جن وجودی, زینب کا جو وجود ہے وہ ناد علی ہے, یا ناد علی سے زینب کا وجود ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, ہمیں یہ پتا چلا کہ ناد علی کے دو وجود ہیں. ایک وجود کا نام علی ہے, ایک وجود کا نام زینب ہے. لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ یہی ناد علی اگر رسول کی زبان پر آئے تو علی کہلاتی ہے, حسین کی زبان پر آئے تو زینب کہلاتی ہے. پر محمد اور شروع میں ایک جملہ کہہ کے بات کو خطبے کی منزل تک لانا چاہتا ہوں. شہزادی کی عظمت کو کوئی سمجھا ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شہزادی کو وہی فخر حاصل ہے جو آپ کے جد ابو طالب کو حاصل تھا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ شہزادی کی زندگی کو دیکھ لیجئے, ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے گا. ہم نے دیکھا کہ ابو طالب نے رسالت کی پرورش کی, ابو طالب نے رسالت کی پرورش کی. ہم نے دیکھا کہ زینب نے ثانیہ رسول کی پرورش کی. وہ رسول کو پال رہے ہیں یا علی اکبر کو پال رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ کی کہ وہ محمد کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, علی کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. زینب کی منزل وہ ہے کہ جب تک زندہ رہے حسین کی بھی حفاظت کی. جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو بازار شام سے, دربار شام سے مدینے تک بچا کر لے کر آ گئی. تو ہمیں زینب سلام اللہ علیہ کی منزلت کو پہچاننا ہے. اور عزیزو وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی کو اگر سمجھنا ہی ہے, نعت علی جن وجودی,
नाते हदीस से वजूद है। और मेरे दोस्तों और अजीज़ों, शहजादी की मंजिलत, और वो कहते हैं कि शहजादी की सना करने के लिए सज्जाद की ज़बान होना चाहिए। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, बीवी की मंजिलत क्या है, बीवी का मर्तबा क्या है, बीवी का मकाम क्या है, बस ज़रा सा हमें यही समझने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह आपको मैं उस मंजिल तक लेकर आऊँगा कि वो जो खुतबा आपने दरबार यजीद में दिया है, उस खुतबे की अजमत क्या है कि बीवी का वो खुतबा दरबार यजीद में बिजली की तरह चमका, बादल की तरह गरजा और यजीदियत को वहीं पर दफन कर दिया। मंजिलत पहचानिए शहजादी की कि शहजादी का मकाम क्या है। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद। मकामुहा का मकाम सूरत जहद वल इखलास। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहते हैं कि शहजादी का मकाम इस्लाम में वही है, ज़ैनब का मकाम इस्लाम में वही है जो कुरान में सूरह जहद और सूरह इखलास का है। इखलास जल्दी से समझ गए। सूरह जहद क्या है? सूरह जहद यानी सूरह काफिरून, सूरह इखलास यानी सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह तौहीद। बीबी का मकाम इस्लाम में वही है जो कुरान में सूरह जहद और सूरह इखलास का है। सूरह जहद और सूरह इखलास क्या है? जब हमने सूरह तौहीद को पढ़ा तो हमें पता चला कि सूरह तौहीद अल्लाह वालों के लिए तवल्ला है और सूरह काफिरीन अल्लाह के दुश्मनों के लिए तबर्रा है। जब हमने ज़ैनब की जिंदगी को देखा तो ज़ैनब की जिंदगी हमें इस तरह से मिली कि ज़ैनब हुसैनियों के लिए तवल्ला है, यजीदियों के लिए तबर्रा है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मकामुहा का मकाम सूरत जहद वल इखलास। शहजादी का मकाम, देखिए आपने तवल्ला और तबर्रा की बड़ी सारी बहसें सुनी होंगी, समझे? और पता नहीं लोगों को क्या हो गया। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। देखिए ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं आती, यहीं से आती है, हम ही में से आती है। क्या 1 घंटा तक खड़े होकर मातम करेंगे, 5 मिनट मुसल्ले पे आने में मौत आ जाती है। अगर तुम मातम के बाद मुसल्ले पर आओगे तभी तो मकसद हुसैन उजागर होगा। देखिए ये है सिक्के का एक रुख, यह है तस्वीर का एक पहलू। आपने ये कहा 1 घंटा मातम करके अगर 5 मिनट मुसल्ले पर नहीं आए तो मकसद हुसैन तुम्हारी समझ में कैसा आएगा? मैं जुमला कहता हूँ कि वो इंसान जो 365 दिन तहज्जुद से लेकर तहज्जुद तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है, तहज्जुद से लेकर तहज्जुद तक न कोई रोज़ा जाता है, न हज छूटता है, न ज़कात छूटती है, सारी इबादतें करता है, लेकिन वो बंदा जो साल भर इबादत करने के बाद 5 मिनट मातम हुसैन में शिरकत नहीं करता, उसकी इबादत उसको क्या फायदा देगी? उसकी समझ में मकसद हुसैन नहीं आया क्या? सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिखाया जाता है, अपने मकसद की बात कहते हैं। मकसद की बात मत कहो, दीन की बात कहो, इस्लाम की बात कहो, शरीयत की बात कहो। जब दीन और शरीयत की बात अपने बुग़्ज़ को भूलकर, अपने हसद को भूलकर, अपने किना को भूलकर, अपनी अना को भूलकर कहोगे तो पब्लिक जो है आज बेवकूफ़ नहीं, समझदार है, अक्ल रखती है, वो जानती है कौन जाल फेंक रहा है, कौन जाल फेंक रहा है। ये आज जाल में फंसने वाली पब्लिक नहीं है। अल्लाह ने सबको अक्ल सलीम दी है, हर एक जानता है कि कौन कहां से तीर चला रहा है और इस तीर से किस तरह से बचना है। एक सलावत में जीवन शहजादी का वो खुतबा दरबार में चौथे इमाम के, जब आपने खुतबा दिया है तो यजीद चाहता है कि सीधे सज्जाद को कत्ल कर दे, समझिए। और वहां हर मुल्क का सफीर यजीद के दरबार में बैठा हुआ। देखिए
اگر کل کو کوئی یہ معلوم کرے کہ شب جمعہ میں مغل سرا میں جو مجلس ہوئی تھی کون کون تھا, کیا کیا ہوا, کس نے نوحہ پڑھا, کس نے ماتم کیا, بات ذہن میں آ رہی ہے, تو یہ وہی لوگ بتائیں گے جو وہاں پر موجود تھے, ٹھیک ہے نا, اور جو وہ بتائیں گے وہی سچ ثابت ہوگا. یزید نے پروگرام کیا بنایا ہے, وہ تو دین کو ختم کرنا چاہتا تھا, قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا, لہذا اس نے سارا انتظام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں قتل ہو گئے, اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ سے شام لایا گیا. یزید کے دربار میں ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ صرف سفیر نہیں بیٹھے, اگر ہماری زبان میں کہا جائے رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں, مورخ, تاریخ لکھنے والے, سمجھے, رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, خبر دینے والے, خبر چھاپنے والے. آج کے جیسا نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ خبر یہاں سے وہاں پہنچ گئی, نہیں, وہ زمانہ خبر اکٹھی کی جاتی تھی, لوگوں پر اعتماد, یہ جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یزید نے ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوا, دربار سجا ہوا, سمجھے, اور یزید چاہتا ہے کہ اس تاریخ کو ایسے رقم کیا جائے جیسے میں چاہتا ہوں, جیسے میں چاہتا ہوں. وہ کیا چاہتا تھا؟ جب آل محمد علیہ السلام یزید کے دربار میں پہنچے ہیں, کسی نے سوال کیا یہ کون ہے, سمجھے, کہا ایک نے میرے خلاف بغاوت کی تھی, میں نے اس کو قتل کر دیا, میں نے اس کو قتل کیا, یہ اس کے گھر والے ہیں. اور ایک مرتبہ انتظام یہ کیا گیا کہ وہ جو لشکر کا علمبردار تھا عمر سعد ملعون, اس کے لیے انتظام کیا کہ بیان کر کہ کربلا میں کیا ہوا. پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے بچوں کی خاص کر, بتا کربلا میں کیا ہوا. وہ ایک بلندی پر گیا اور جانے کے بعد اب اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ کربلا میں ہونا کیا تھا. ہمارے پاس تو بہت بڑا لشکر تھا. دیکھیے یہ میرے جملے نہیں, یہ تاریخ کے ہیں, سمجھے, کوئی پکڑے نہیں, وہ عمر سعد کی زبان کا کربلا میں ہمیں کرنا کیا تھا. امام حسین کربلا میں چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے, اور حسین کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. چند لمحوں کے اندر ہم نے حسین کو قتل کر دیا, معاملہ ختم ہو گیا. میرے دوستو, قلم اٹھے قلمدان سے اس تاریخ کو لکھنے کے لیے کہ حسین اپنی جان بچانے کے لیے کسی جائے پناہ کی تلاش میں تھے, اور ان کو کوئی جھاڑی بھی نہیں مل رہی تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی قلم اٹھے, زینب نے کہا او قذاب ابن قذاب, کیا جھوٹ بول رہا ہے تو, یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کو سر چھپانے کے لیے کربلا میں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. کربلا سے لے کر شام تک جتنے گھر راستے میں پڑے ان گھروں کی طرف سے گزر کر دیکھ لے, ہر گھر سے رونے کی صدا آ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میرا بیٹا مارا گیا, کوئی کہہ رہا ہے چچا مارا گیا, کوئی کہہ رہا ہے بھائی مارا گیا. یہ تو نے نہیں مارے, یا میرے عباس نے مارے, یا اکبر نے مارے. صلوات پر محمد وآل محمد. ایسا جملہ تو نہیں تھا جو آپ نے اتنی گندی سے سنا. آپ نے اندازہ لگایا. ادھر جناب زینب سلام اللہ علیہ گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی آیت سے کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الذین کفروا, کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ان کو مہلت دی گئی ہے. شہزادی کا تبرہ سنیے, تولہ تو آپ سنتے رہتے. کافر, میں کیا کہہ رہا ہوں, کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ان کو ڈھیل دے دی گئی ہے, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے کفر میں زیادتی کرو تاکہ عذاب دینے میں میں زیادتی کروں. کافر کافر کیا کہا بی بی نے, کافر کافر.
آپ سمجھے ہی نہیں، علی کی شیر دل بیٹی نے 1400 سال پہلے یہ بات واضح کر دی۔ یہ کہہ کس سے رہی ہیں دربار میں؟ صرف یہ نہیں کہ نصرانی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بڑے بڑے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بی بی ان کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ان کی رسی کو ڈھیل دی گئی ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کفر کرو تاکہ سزا میں دوں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ لاکھ نمازی ہو، لاکھ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، اگر حسین کا دشمن ہے تو کافر ہے۔ میرے دوستوں، یہ تو شہزادی زینب کا جملہ تھا۔ چلیے خانہ کعبہ کی چھت پر لے کر جاتا ہوں، علی کا بیٹا عباس ہے، اور عباس کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم علی۔ تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو ان کے بابا کے حسین کی طرف اشارہ کیا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے فضیلت بخشی ہے۔ پورا خطبہ نہیں، وہ جملہ پڑھنا ہے، یا ایھا الکفرۃ الفجرا، اے کافروں، اے فاجروں۔ یہاں پاس وہاں تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس میں کتنے نمازی ہیں، کتنے حاجی ہیں۔ یہاں تو سارے کے سارے حاجی ہیں، سارے کے سارے نمازی ہیں، سب صحیح کرنے والے ہیں، سب طواف کرنے والے ہیں۔ عباس خانہ کعبہ کی چھت سے کہہ رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں، اے فاجروں۔ میں کہوں گا مولا یہ تو حاجی ہیں، یہ تو نمازی ہیں، کا کچھ ہو حسین کا دشمن ہے یا کافر ہے یا فاجر ہے۔ صلوات محمد اور ایک صلوات بھیجیے عظمت علیہ نحن من نسل المختار وذریۃ الکرار۔ وہ سفیر روم یزید سے پوچھتا ہے کہ یزید یہ کون ہے؟ یزید سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بی بی نے کہا کہو سفیر روم، اس سے کیا پوچھتا ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں۔ میں یہی نہیں بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ نحن من نسل المختار وذریۃ الکرار، ہم احمد مختار کی نسل سے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ مختار ہم میں سے ہیں، وذریۃ الکرار، اور ہم کرار کی ذریت میں سے ہیں۔ بی بی نے جملہ کہا ہے، عظمت کو سلام کیجئے، ہم ذریت کرار میں سے ہیں۔ یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ میں بتاتی ہوں ہم کون ہیں اور یہ کون ہے۔ میں کرار کی بیٹی ہوں، یہ فرار کا بیٹا ہے۔ نحن من نسل المختار وذریۃ الکرار، ہم مختار کی ذریت ہے اور نسل کرار سے ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی نے کہا جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سیدۃ النساء، اخی سید الشہداء۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہوئی کلام کر رہی ہے کہ اس سے کیا پوچھتا ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ میرا جد نبیوں کا سردار ہے، میرا بابا ولیوں کا سردار ہے، میری ماں عورتوں کی سردار ہے، میرا بھائی شہداء کا سردار ہے۔ یعنی بی بی کہنا چاہتی ہے کہ ہم سردار ہی سردار ہیں اور یہ غلام زادہ ہے۔ محمد وآل محمد کے جملے سمجھے، احمد مختار ہم میں سے، سمجھے، ہم ذریت کرار، یہ کیا بتائے، سمجھے۔ بی بی اگلا جملہ کہتی کہ دنیا میں جو بچے ہوتے ہیں ینطقنا بالحکمت صغارا وبالوحی کبارا، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچپن میں حکمت سے کلام کرتے ہیں۔ کیا آپ نے بچوں کو دیکھا نہیں؟ ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کیا بول رہے ہیں،
لیکن بیوی کہہ رہی کہ ہمارے بچے حکمت سے بولتے ہیں. جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے, ہکلانا شروع کر دیتے ہیں, لکنت کرنا شروع کر دیتی ہے. بی بی کہتی ہے کہ جب ہمارے بچے ہوتے ہیں تو حکمت سے کلام کرتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں تو وہی سے کلام کرتے ہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں, شہزادی نے کہا اس سے کیا پوچھتا ہے, میں بتاتی ہوں کہ ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں کہ جس کے گھر میں قرآن کا نزول ہوا, آیتوں کی تفسیر ہوئی. ہمارا وہ گھر ہے کہ جس میں جھاڑو لگانے والا جبرائیل ہے, جھولا جھلانے والا میکائیل ہے. ہمارا وہ گھر ہے کہ جس میں جھاڑو لگانے والا جبرائیل ہے, جھولا جھلانے والا میکائیل ہے. تو اس سے کیا پوچھتا ہے, میں بتاؤں گی. دیکھ, جب کبھی دو گروہ لڑتے ہیں تو ایک گروہ قتل ہوتا ہے, یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کا کوئی نہ کوئی مال لے لیتا ہے. اس نے میرے بھائی کو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں گھیرا, اس نے بھی میرے بھائی کا کچھ لیا, میرے بھائی نے بھی اس کا کچھ لیا. اس نے میرے بھائی کی دنیا کو لے لیا, میرے بھائی نے اس کی آخرت کو لے لیا. میرے بھائی نے اس کی آخرت کو لے لیا. اور میرے دوستوں اور عزیزوں, بی بی کا یہ جملہ تو اتنا عجیب ہے کہ بی بی کی شان میں پوری زندگی سلام کرتے رہیے تو بھی کم ہے. بی بی کی عظمت پر جتنے سلام کیجئے گا اتنے کم ہیں کہ شہزادی. ایک سلامات بھیجیے پر محمد والے محمد. بی بی بتانا کیا چاہتی, اس سے کیا پوچھتا ہے, میں بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں. اور میں یہی نہیں بتاؤں گی, اللہ نے قرآن مجید میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک حزب شیطان ہے, ایک حزب رحمان ہے. مجھ سے پوچھ, گروہ شیطان کون ہے, گروہ رحمان کون ہے؟ ہم گروہ رحمان میں سے ہیں. گروہ شیطان تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. قرآن مجید میں دو شجروں کا ذکر کیا گیا ہے, ایک شجرہ طیبہ ہے, ایک شجرہ خبیثہ ہے. شجرہ طیبہ جس کی شاخیں ہم ہیں, شجرہ طیبہ سے ہم ہیں, اور وہ شجرہ خبیثہ سے ہے. یہ بی بی کا جملہ تھا کہ سارے دربار نے دیکھا, یزید کا سر جھکنا شروع ہوا, سید سجاد کا سر بلند ہونا شروع ہوا. بی بی کا یہ جملہ سننے کے بعد یزید کا سر جھک رہا, سید سجاد کا سر بلند ہو رہا ہے. اور میرے دوستو, آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اس سے کیا پوچھتا ہے, اس سے کیا پوچھتا ہے, اس سے پوچھ, ہم بتائیں گے. ہم کون ہیں, یہ کون ہے؟ بی بی کہتے ہیں ہم ایسی ماؤں کی اولاد ہیں. دیکھیے, یہ جو ہم نے جسم پر لباس پہنا ہوا ہے, ہمارے بدن سے, ہمارے جسم سے سب سے زیادہ قریب یہ لباس. بات ذہن میں آ گئی. یہ سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں یہ سب باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اردو اتنی فاسٹ تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں اردو تھی کہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. بی بی کہتی ہے کہ ہم ایسی ماؤں کی اولاد ہیں کہ جن کے بدن کو ان کے جسم کا لباس بھی نہیں جانتا. بی بی کی عظمت کو سلام کیجیے. ہم ایسی ماؤں کی اولاد ہیں کہ جن کے بدن کو, جن کے جسم کو ان کے جسم کا لباس بھی نہیں پہچانتا. اور یہ ایسی ماؤں کے بیٹے ہیں کہ جن کی ماؤں کو پتا نہیں کہ ان کا باپ کون ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, بی بی نے یزیدیت کی قلعی اتار کر رکھ دی. یزیدیت کو اتنے گہرے میں دھانس دیا کہ اس کے بعد سے کسی بھی ملعون میں یہ میں یزید کے جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ کسی رسول کے بیٹے سے بیعت مانگ لے. یہ زینب سلام اللہ علیہا کا کمال تھا. سازشیں تو کی گئیں, زہر تو دیا گیا, لیکن سوال بیعت زینب نے وہیں پر دفن کر دیا. یہ زینب کا مقام تھا. میرے دوستوں اور عزیزوں, میں آپ کی خدمت میں مسلسل بی بی کے مسائل پڑھ رہا ہوں. ہم مسائل پڑھتے ہیں, مرثیہ پڑھتے ہیں,
کبھی کبھی تو مرثیے کے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بند ایسے ہوتے ہیں کہ کلیجہ تڑپ جاتا ہے، سمجھے؟ یہ وہ مرثیے کے بند لکھنے والے جو خاکی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیوی کی مصیبتوں کو سنا ہے۔ بیوی کا خود کا مرثیہ صبت علی مصائب صبت علی الایام سر نہ، بابا تیرے بعد تیری بیٹی پر وہ ظلم ہے، وہ ظلم اٹھائے گئے کہ اگر دنوں کو پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل۔ یہی جملہ مصائب کے لیے کافی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہیں، جلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر گرا دیا گیا اور اس دروازے پر سے یہ ظالم گزر گئے اور جانے کے بعد علی کو گرفتار کر، علی جیسے بہادر کے گلے میں ریشمان ظلم باندھی گئی۔ ایک مرتبہ جب علی کو دربار میں لے گئے اور بیوی نے آواز دی کہ فضا جلدی سے آؤ، کہ بیوی خیریت تو ہے کہ بس ہمارا محسن نہ رہا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑی قیامت کا یہ جملہ ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ فضا جلدی آؤ، ہمارا محسن نہ رہا۔ جناب فضا نے دروازے کو علیحدہ کیا ہے، بیوی کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا۔ سب سے پہلا سوال بنت رسول کا فضا سے یہ تھا، فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ بیوی علی کو تو گرفتار کر کے لے گئے۔ بیوی اپنی تکلیف بھول گئی، کھڑی ہو گئی، مسجد تک پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا قلو ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ بددعا کر دوں گی۔ یہ آواز علی کے کانوں تک پہنچی۔ سلمان سے کہا سلمان جاؤ بنت رسول سے کہے رسول کی بیٹی بددعا نہ کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سلمان نے کہا بی بی علی نے کہا ہے کہ بددعا نہ کرنا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی کی کچھ حسرتیں تو ہیں۔ دیکھیے زندگی کس طرح ملتی ہے کربلا والوں سے۔ جناب زینب، جناب فاطمہ زہرا اور جناب سکینہ، لیکن فرق ہے تھوڑا سا۔ یہاں فاطمہ باپ پر گریہ کرنا چاہتی ہے تو لوگ علی کے پاس آ گئے، کم سے کم انہوں نے اتنا تو کیا، یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ ہائے حسین کی مظلومہ، اگر دن میں روتی ہے تو بھی تماچے لگتے ہیں، رات میں روتی ہے تو بھی تماچے لگتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے ایک منزل تک آنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بیوی کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ میدان حشر تک لیے چلتا ہوں، میدان حشر ہوگا، آواز آئے گی، ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی میدان محشر میں آنا چاہتی ہے۔ ساری دنیا اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لے گی۔ جبرائیل آنے کے بعد ابراہیم اور رسول اسلام سے بھی کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ رسول و ابراہیم کہیں گے کہ فاطمہ میری پوتی ہے، رسول کہیں گے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، ہم آنکھیں کیوں بند کریں؟ کہ نہیں رسول اللہ آپ آنکھوں کو بند کر لیجئے، اس لیے کہ فاطمہ جس حیت کے ساتھ محشر میں آ رہی ہے آپ دیکھ نہ سکیں گے۔ کہ کیا حیت ہے، کہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ اب جو نگاہ نبوت فاطمہ پر پڑی، علی کا سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آغوش میں ہے، حسین کا خون آلود پا رہا، عباس کے کٹے ہوئے بازو، ایک مرتبہ اس عالم میں فاطمہ کو آتا ہوا دیکھ۔ عزاداران مظلوم کربلا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دیکھیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا نا، شہزادی بازو لے کر آئی، آپ مقتل کی ساری تاریخوں کو پڑھی، بس یہیں پر مسائل تمام کیے دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب عباس نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا ہے، میرا مولا
کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. روایت بتاتی ہے کہ حسین نے کچھ اٹھایا آبا کے دامن میں رکھا, پھر حسین نے کچھ اٹھایا آبا کے دامن میں. اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ عباس کے بازو تھے, لیکن اس کے بعد عباس کے بازوؤں کا پتہ نہیں چلتا کہ عباس کے بازو کہاں گئے. عزاداران مظلوم کربلا, ارے عباس کے بازو معصوم کہتے کہ ہماری جلدہ میدان حشر میں لے کر آئیں گی, پروردگار سے کہیں گی معبود تو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے میرے حسین کو مار دیا, میرے اکبر کے سینے میں برچی ماری, یہ میرے عباس کے بازو, یہ حضور کا چھدا ہوا گلا, یہ حسین کا خون آلود پیرا, یہ علی کا ماما. معبود یہ میرے حسین کی عزادار ہے, تو ان کو بخش دے. وسيعلم الذين ظلموا أيام قلم ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وعليها وبعلها وبلغ. معبود واسطہ محمد والے محمد کے نوازوں پر اپنے رحمت نازل فرما. جو حسین مظلوم کے عزادار کی عزاداری کو قبول فرما. معبود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کو جوار معصومین میں ملحق فرما. معبود دشمنان اسلام کو نشو نابود کر دے, بالخصوص داعش آل سعود اور علی یہود کو نشو نابود کر دے. معبود اس فکر کا خاتمہ کر دے. معبود واسطہ محمد والے محمد کا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما, حجت یقین کے ظہور میں تعاجیل فرما, ہم کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن علی بن عبدالحسین, حسین علی بن عبدالحسین, عبدالحسین پیر بھائی, دولت بانو بنت الدین بھائی, گلشن بہن بنت یوسف بھائی کی